علینا یہ بتائیے کہ میں نے وہ شروع میں بات کہی کہ ہم سے اینکر سے تو یہ سوال بہت ہوتا ہے، خان کدو باہر آئے گا، حکومت 5 سال پورے کرے گی، پاکستان کدھر جا رہا ہے، یہ 3 تو بیسک سوال ہیں۔ آج آپ سے کون کون سے سوال ہوئے؟ بالکل، مطلب اب حالات جس طرح کے ہیں تو بنیادی سوال تو پھر بھی یہی ہے۔ ہم پچھلے سال بھی یہی بات کر رہے تھے، ہم اس سال بھی انفارچونیٹلی اگر سابق وزیر اعظم جیل میں ہی وہ دوسری عید بھی گزار رہے تو سوال تو پھر وہ لوگوں کا یہی ہے کہ حالات کب چینج ہو رہے ہیں، عمران خان باہر آ رہے ہیں اس سال، اور اسی قسم کے وہ ڈسکشن جو ہے وہ فیملی میں بھی میرے خیال سے وہ عید پر بھی بڑے ڈومیننٹ رہتے ہیں۔ اچھا، اس موقع پہ نا اکثر اوقات ایک ایسے انکل ہوتے ہیں جو ان کو اگر آپ کچھ بتائیں بھی نا کہ انکل یہ یوں کر کے نا یوں ہے، میرا خیال میں یوں ہے، تو وہ آگے سے بڑے آرام سے کہتے تینوں نہیں پتا، میں دسنا۔ انہوں نے کوئی 4 واٹس ایپ میسیجز پڑھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آگے کس طرح ہوگا۔ اثر بھائی، آپ سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ کب باہر آئیں گے تو پھر کیا جواب دیتے ہیں آپ اس کا؟ دیکھیں، آج تو عید کا دوسرا دن اور میں آ رہا تھا، انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں، میں نے کہا جی منصور صاحب کے پروگرام میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کون کون آ رہا ہے، میں نے کہا جی مروت صاحب بھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلا سوال کیا کیا یہ پروگرام جاری رہے گا؟ دیکھیں، یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے کہ عید کی نماز کے بعد بھی لوگ اسی قسم کے کوسچنز پوچھ رہے ہیں آج۔ اب کب وہ آئیں گے کب نہیں آئیں گے یہ مجھے تو نہیں پتا۔ آپ کو ایک بات میں ایڈ کر دوں، جی یہ آپ کا پروگرام گواہ رہے، پی ٹی آئی میں میرے جتنے مخالفین ہیں سب کا پروگرام اڑا کے رکھوں۔ آج عید کا دن نہیں، یہ میں بتاؤں، میں ایک چیز پہ بڑا کلیئر ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ سب ہاریں گے، یہ سب ہاریں گے مجھ سے۔ اچھا، کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں ونڈیکیٹ بھی ہوں گا، اور جنہوں نے جو کچھ کیا ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ میرا پروگرام میرے لیے وڑنے کے لیے نہیں رہا ہے، میں نے دوسروں کو وڑانے کے لیے بنایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ان کی سیاست صاحب وہ لوگ ابھی احتجاج کرنے لگے ہیں بہت بڑا۔ ہاں، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں جانا؟ نہیں، احتجاج تو میں بیسیکلی اس دفعہ چبوترے پہ بیٹھ کے ان کا تماشا دیکھوں گا کہ یہ جناب پہلے کہہ چکے ہیں نا 10 لوگ بھی اکٹھے نہیں کر پائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا، اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ بلی کون ہے؟ مطلب احتجاج کے لیے نکالے گا باہر، نکالے گا کون؟ خود تو مطلب جو حضرت انقلابی بنے ہوئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ تو احتجاج کر سکتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں یہاں کبھی نہیں آئے۔ نہیں، اپنی گاڑی میں بھی وہ گھومتے ہیں، پھر تو وہی لاہور میں رہتے ہیں۔ لاہور کی گاڑی میں ہی تو آپ کو میسج کر دینا چاہیے تھا عید مبارک کا راجہ صاحب کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو۔ میں اتنا کٹیس نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں؟ اتنا کٹیس نہیں ہوں، میں مبارکباد کا پیغام جو ہے نا صرف ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کو میں خود لائک کرتا ہوں۔ مروت صاحب، ویسے پٹھان کلچر کے اندر اگر عید کے دن دشمن بھی گھر آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو منع نہیں کرتے، اس سے دوستی کر لیتے ہیں۔ دشمن تو میرا نہیں ہے۔ نہیں، ویسے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسا ہے کہ روایت ہے؟ یہ روایت ہر علاقے کی اپنی ہے، ہمارے ہاں تو اس طرح ہے کہ عید کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری خود دشمنیاں رہی ہیں، اور عید کی نماز پہ ہم نے اپنے دشمنوں کو بغلگیر کیا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کی یہ ایک روایت سی ہے جو چلی آ رہی ہے، لیکن وہ صرف عید کی نماز تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر وہ آگے سے گور گور کے ختم۔ اچھا، آگے سے بڑا دن ہوتا ہے، عید کا دن بڑا دن ہوتا ہے، اس دن میرے خیال سے کہ دل میں کوئی بات ہو بھی تو مسلمان بھائی ہیں، ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، اختلافات دور ہونے چاہیے۔ لیکن میں ایک بات سے ان کی اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگ جنہوں نے ان کے خلاف کی سازش، آپ سمجھتے ہیں ان کے خلاف سازش ہوئی؟ جی، بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ اچھا، اور آج سے نہیں ہوئی، کافی ٹائم لگا ہے، 1 سال ہو گیا ہے۔ جی۔ اچھا، ویسے تو جو حسن ایوب صاحب مروت صاحب کے حق میں بول رہے ہیں نا، مجھے تو یہی سازش لگ رہی ہے، لوگوں نے کہنا ہے۔ نہیں، ایک چیز سے میں اتفاق نہیں کر رہا ہوں حسن ایوب صاحب کہ مسلمان بھائی ہوتے ہیں، ادھر پارٹی میں ہم کسائی بنے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں مسلمان بھائی وہ بنے ہوتے ہیں۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یعنی مسلم لیگ نواز کی اور پیپلز پارٹی کے بندے کی مخالفت کم ہوگی، جو نواز لیگ کے اندر لوگ ہوں گے یا پیپلز پارٹی کے اندر لوگ ہوں گے یا پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہوں گے، جو ان کی مخالفت ہے اس سے پکی مخالفت نہیں ہوتی۔ آپ کا مطلب پی ٹی آئی میں زیادہ لڑائی ہیں؟ بہت لڑائی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز، میرے خیال سے ملٹیپلائی بائی 5 ٹائمز۔ اچھا بھائی، آپ بھی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ پارٹی جن حالات سے گزر رہی ہے، آپ دیکھ لیں نا کہ قیادت ان کی جیل میں ہے، جس قسم کے حالات ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں، 9 مئی کے بعد ایک الگ سیناریو ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات بھی ہیں، لیکن جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں ہر سیاسی جماعت میں اختلاف ہوتا ہے۔ اتنا نہیں ہوتا، اتنا نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ، مطلب اتنا اختلاف آپ یہ دیکھ لیں کہ فیصل چودھری تک ان کو جو ہے نا ہضم نہیں ہوا،
یہ جو تالے آزماؤ ہوتے ہیں نا یہ ہماری پارٹی میں زیادہ ہے، یعنی کہ ایک کلچر سا بن گیا ہے کہ جو بھی تالے آزمائی کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ان تالے آزماؤں کے ہاتھوں ہماری پارٹی کے اندر اختلافات یقیناً زیادہ ہے، نفرتی بھی زیادہ ہے، اور وہ ساری یہ جو جنگ ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی انرجیاں بجائے اس کے کہ اپنے کاز پہ لگائیں، سیاست پہ لگائیں یا مخالفین کے خلاف استعمال کریں. 1 سال سے مجھے اگر میں نے ٹائم استعمال کیا ہے میڈیا پہ یا کہیں پر بولنے، تو 60 منٹ میں 55 منٹ تو میں پی ٹی آئی کی سیاست پہ بولا ہوں یا اپنے مخالفین کے خلاف، کیونکہ یہ رکتے ہی نہیں ہے.